آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ یہاں سے قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، میں قیامت کے جو احوال تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے غور سے سنو، کہ جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا۔ اس آیت میں جو قریب کی جگہ ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ بیت المقدس کا صخرہ مراد ہے، کہ جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریبی مقام ہے، اور پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اور وہ کیا پکار ہوگی؟ ان کی ندا یہ ہوگی، اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پرابند و بالوں، اللہ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آپ کی پکار ہوگی۔ سارے جن کے گوشت گل چکے ہوں گے، جن کے جوڑ بکھر چکے ہوں گے ہواؤں میں، وہ جن کی ہڈیاں گل چکی ہوں گی، وہ ساری اس آواز پر وہ دوبارہ جڑنا شروع ہو جائیں گی اور سارے جمع ہونے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ چیخ سے مراد دوسرا وہ آپ کا نفخہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، کہ جس دن سب لوگ یہ سنیں گے، کیونکہ پہلی جب ہوگی چیخ، پہلی جو سور پھونکی جائے گی اس میں سارے زمین والے آسمان والے سب مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا، صرف ایک اللہ واحد قہار۔ اور دوسری بار جب نفخے میں سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ جتنے لوگ ہوں گے یہ ندا اور چیخ سن کے وہ قبروں سے باہر آئیں گے، اور یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، اور فرمایا بے شک ہم ہی دنیا میں زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور آخرت میں جزا اور سزا کے لیے سب لوگوں کو ہماری ہی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حشر ہم پر آسان ہے۔ فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور مردے میدان محشر کی طرف دوڑتے جائیں گے، اور یہ قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا یہ حشر ہے۔ اور فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا میں ہوں کہ جس سے زمین شک ہوگی، یعنی میں، حضور فرماتے سب سے پہلے جہاں زمین شک ہوگی فرمایا وہ میں ہوں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں اور اہل بقیع کے پاس جاؤں گا اور انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، اور پھر ہر جگہ سے، پھر پوری دنیا سے پھر یہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش کا آپ کو جھٹلانا، قیامت کا انکار کرنا، ہماری قدرت میں تردد کرنا ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم ان سب کو اس کی سزا دیں گے،
اور آپ ان پر جبر کرنے والے، زور زبردستی کرنے والے نہیں کہ انہیں طاقت کے ذریعے اسلام میں داخل کر دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری تو دعوت دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ لہذا محبوب آپ قرآن مجید کے ذریعے کافروں کو میرے عقاب سے، غافلوں کو میرے عذاب سے اور اطاعت گزاروں کو میرے عتاب سے ڈرائیں۔ یعنی اللہ نے یہ اپنے محبوب کی ذمہ داری بتائی۔ آگے سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ سورہ زاریات کا آغاز ہوا اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں بھی 3 رکوع ہیں اور 60 آیاتیں ہیں، 60۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور ابھی آپ نے سنا کہ اس کا پہلا لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ زاریات سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زاریات رکھا گیا۔ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قسم کھائی ہیں، اور 4 آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ دوسری آیت میں بارش کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گٹاؤں کی قسم۔ تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعت کی قسم کہ جو اللہ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ، یعنی بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں جیسے 4 آیات میں الگ الگ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تمام صفتیں جو ہیں وہ ہواؤں کی ہی ہیں، یعنی جو والذاریات جو اللہ نے ہوا کی قسم ارشاد فرمائی اسی کی صفتیں اللہ نے یہ 4 آیات میں بیان کی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ان کا قول یہ ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہے، ہوا ہی بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہے، ہوا ہی انہیں سہولت کے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور پھر اللہ کے شہروں میں سے اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں تفاسیر اگر دیکھیں تو یہ ہو سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی، تو ان قسموں کے ارشاد فرمانے کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو عقل و دانش رکھنے والے لوگ ہیں، جو ارباب دانش ہیں، ان کو اللہ نے موقع دیا اور فرمایا کہ وہ ان چیزوں میں غور کریں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر ان چیزوں سے وہ استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسی عجیب و غریب امور پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بھی بے شک وہ قادر ہے۔ تو یہ تمام قسموں کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جن کو یقین نہیں ہے وہ ان چیزوں میں غور کر لے کہ اللہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا بھی کر سکتا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے جو فنا کر سکتا ہے تو وہی رب العالمین ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ ان چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ باتیں بیان کر کے اللہ نے غور کرنے کی دعوت دی۔ آگے سنیے، فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ فرمایا کہ بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہواؤں، بدلیوں، کشتیوں، فرشتوں کی قسم یاد کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا اور اعمال کی جزا ملنے کی جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، جو عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے، اللہ فرماتا لصادق، وہ ضرور سچ ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، یعنی اسے جھوٹ نہ سمجھنا، یہ ضرور سچ ہے۔ اور سن لو کہ بے شک قیامت کا دن انصاف ضرور ہونا ہے۔ قیامت میں نے رکھی اسی لیے ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن انصاف ضرور ہونا ہے، تاکہ حساب کے بعد نیک اور برے اعمال کا بدلہ اس دن ضرور ملنا ہے۔ جو نیک ہے تو انہیں جزا بھی دینی ہے، اور جو برے اعمال جنہوں نے کیے ان کے لیے سزا ملنا یہ ضرور ہے۔ کوئی اس کا حقیقت سے انکار نہیں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو اپنی غلط فہمی کو دور کر لے، انصاف کا دن ضرور آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان، یہ تو کافروں کے لیے عمومی طور پر دیکھیں تو یہ آیات کافروں کو جو انکار کرتے تھے، لیکن ہم مسلمان بھی اپنی غفلت کو دور کریں، ہم بھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کیونکہ انصاف کا دن ہونا ہے، اور سب کو اپنے اعمال دکھائے جائیں گے، کیسے اعمال کیے تھے سب کو اللہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ انکم لفی قول مختلف، راستوں والے آسمان کی قسم تم طرح طرح کی بات میں ہو۔ اس آیت میں ذات الحبق، اس سے کیا مراد؟ یہ جو آخری لفظ ذات الحبق ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کا ایک معنی زینت والا اور دوسرا معنی راستوں والا۔ ذات الحبق زینت والا اور راستوں والا۔ اب ان دونوں معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان کا ترجمہ یہ بنے گا، اور خلاصہ اس آیات کا یہ ہوگا کہ اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم، اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم کہ جسے ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا ہے، یا سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم، یعنی ستاروں والے آسمان کی بھی قسم، اور اسی آسمان میں سیارے گردش کرتے ہیں جن کے راستے ہیں آسمان میں۔ تو یہ دونوں آیات کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم کہ جسے ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا، یا سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم۔ قسم کھا کر پھر اللہ نے فرمایا اے اہل مکہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کے بارے میں مختلف باتوں کے قائل ہو۔ کبھی تم میرے رسول کو جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کبھی تم قرآن کو جادو بتاتے ہو، کبھی شعر و شاعری کی کتاب کہتے ہو، کبھی نجومیوں کی کہانت کی کتاب کہتے ہو، کبھی تم کہتے ہو کہ یہ اگلوں کی داستانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آگے کیا فرمایا کہ یؤفک عنہ من افک، کہ اس قرآن سے وہی اونٹا کیا جاتا ہے کہ جو اونٹا ہی کر دیا گیا ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، اور حضور کے پاس جانے سے روکتے تھے، اور حضور کا تعارف کیا کہتے تھے کہ وہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں کہتے کہ وہ قرآن جو سناتے ہیں وہ شعر ہے، جادو ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے پیارے حبیب، آپ ان کی حرکتوں سے غم زدہ نہ ہو، آپ پر اور اس قرآن پر ایمان لانے سے اس کا منہ پھیر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن سے منہ کس کا پھیرا جاتا ہے، حضور کے دامن سے کس کا منہ پھیر دیا جاتا ہے۔ سنیے، فرمایا کہ جس کی قسمت میں ہی ہدایت سے منہ پھیر دیا جانا ہو، کہ جو ازل سے ہی محروم ہو وہی اس سعادت سے محروم رہتا ہے، اور وہی بہکانے والوں کے بہکاوے میں آتا ہے، اور جو ازل سے ہی سعادت مند ہو وہ کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہیں آتا، اور جس کی قسمت میں ہدایت ہے تو پھر اسے ہدایت
ضرور ملتی ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی قسمیں کھا کر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے ان کا قرآن پر ایمان نہیں، ان کا حضور پر ایمان نہیں، اور پھر مزید آگے جو آیات آ رہی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا جو مذاق یہ اڑایا کرتے تھے، یہ حضور کی شان میں گستاخی جو کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آگے کی آیات جو کل ہم سماعت کریں گے اس میں اللہ رب العالمین نے پرجلال انداز میں ان کفار کو جواب دیا ہے، اور ان کی گستاخی کا جواب کیسے دیا ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم پر کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنا حق ہے، قبر حق ہے، قیامت حق ہے، تو اس دن کے لیے تیاری ہمیں یہ قرآن بار بار ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اس کی تیاری کر لو، تمہیں سب کچھ دکھایا جائے گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسی اس کی جزا پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی چند سانسیں جو لمحات باقی ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا غور و فکر کرنا، یا اللہ تیرا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری مدد فرما، ہمیں خادم قرآن بنا، خدمت قرآن کے لیے قبول فرما، قرآن سے الفت و محبت دے دے، مالک مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا نور نصیب فرما، کل محشر کے میدان میں اس کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بے روزگاری دور فرما، بے برکتی دور فرما، ہمارے ہر عمل میں، ہمارے رزق میں، گھر بار میں برکتیں، رزق مولائی قریب رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ اس قرآن حکیم کی برکت سے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں جتنے دعائیں ہم نے مانگی ہیں آئندہ مانگتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔